سری لنکا بدترین بحران کا شکار کیسے ہوا؟ سری لنکا کا سیاسی و معاشی بحران اب خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہاں افراط زر یا مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور دال، چاول اور تیل جیسی بنیادی اشیاء صرف بھی عام لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ آخر یہ چھوٹا سا ملک اس بحران کا شکار کیسے ہوا؟ اس کی ایک بڑی وجہ تو خود سری لنکا کے حکمرانوں کی بدعمالیاں، بدعنوانیاں، اقربا پروری اور ضرورت سے زیادہ اخراجات ہیں، جبکہ قرضوں پر زیادہ انحصار اور آمدنی میں کمی بھی معیشت کو لے ڈوبی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سری لنکا کی حکومت نے درآمدات پر شدید پابندیاں لگا دی ہیں تاکہ زر مبادلہ بچایا جا سکے، مگر اس کے نتیجے میں بنیادی اشیاء صرف کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ مثلا دودھ کے پاؤڈر اور چاول کی قلت نے عوام کو بہت متاثر کیا ہے۔ سری لنکا کی معیشت کا بڑا انحصار سیاحت پر بھی رہا ہے اور 2 سال پہلے کورونا وائرس کے آنے سے سیاحت بہت متاثر ہوئی۔ جو زر مبادلہ حاصل ہوتا تھا وہ خاصا کم ہو گیا۔ 2 سال تو کسی طرح معیشت چلتی رہی، مگر اب اس کی بچی کچی استعداد بھی ختم ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے اور عوامی احتجاج نے حکومت کے لیے پریشان کن صورتحال اختیار کر لی ہے۔ ہوا یوں کہ سری لنکا فریڈم پارٹی مہندرا راجا پکسا 2005 سے 2015 تک 10 سال صدر رہے۔ اس دوران میں انہوں نے 26 سال سے جاری خانہ جنگی کو سختی سے کچل دیا۔ اسی دوران سنگین جنگی جرائم کے مرتکب بھی ہوئے، مگر 2015 میں انتخاب ہار گئے، جس کے بعد سری سینا کی حکومت رہی جو فریڈم پارٹی اور UNP کی مخلوط حکومت تھی۔ لیکن پھر 2019 میں مہندرا راجا پکسا کے بھائی گوٹابایا راجا پکسا صدر بن گئے، جن کے دور میں حالات خراب ہوئے اور اب سری لنکا تباہی کے دھانے پر کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت صدر گوٹابایا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک سابق فوجی افسر ہیں جو اپنے بھائی کے دور صدارت میں 2005 سے 2015 تک وزارت دفاع کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے صرف 20 سال فوج میں کام کرنے کے بعد 42 سال کی عمر میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے جلد ریٹائرمنٹ لے کر کاروبار شروع کر دیا تھا۔ پھر صورتحال یہ بنی کہ راجا پکسا خاندان سری لنکا کا سب سے بااثر سیاسی خاندان بن گیا۔ اب یہ خاندان 2018 کے بعد سے پھر اقتدار میں ہے۔ ایک بھائی صدر ہے تو دوسرا وزیر اعظم۔ ان دونوں بھائیوں نے بے تحاشا قرضے لیے اور زر مبادلہ کے ذخائر کو بہت کم کر دیا۔ پھر ٹیکس میں بہت چھوٹ دی گئی اور پھر اس معاشی بحران میں اب تک پوری کابینہ استعفیٰ دے چکی ہے، لیکن خود صدر اور وزیر اعظم اپنے عہدے چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ اب سری لنکا دیوالیہ ہونے کے دھانے پر کھڑا ہے کیونکہ اس کے پاس صرف $2 ارب کے ذخائر بچے ہیں، جبکہ سری لنکا کو $4 ارب کے قرضے ادا کرنے ہیں۔ ان کے علاوہ $1 ارب کے بین الاقوامی بانڈز کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ اگر سری لنکا کے ملکی اور بین الاقوامی قرضے ملا لیے جائیں تو بہت جلد اسے کل $9 ارب تک ادا کرنے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔